میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کون کمانڈر کے گھر میں داخل ہو گئے؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کو آگ لگائی، اس کو توہین کی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا چوک پہ لگے ہوئے تصویر ایک مجاہد کی تھی، اسے گرا دیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پاکستان کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا فوج کی توہین کی گئی، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ ملک کمزور کرنے کی سازش ہے، اس سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک کور کمانڈر پر حملے سے ملک کمزور ہوتا ہے، ایک جگہ پہ جمع ہونے سے ملک کمزور ہوتا ہے، ایک جگہ جا کر جب نعرہ لگانے سے ملک کمزور ہوتا ہے، فوج کے خلاف نعرہ لگانے سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا اپنی بات پہ کہنے لگے ہاں ملک کمزور ہوتا ہے، ملک کمزور ہوتا ہے۔ میں نے کہا تلک نواز کو سلام پیش کرو۔ یہ جو مساجد ہوتی ہے، مساجد انہیں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اور جب دنیا بنی تھی اور دنیا معرض وجود میں آئی، سب سے پہلی جگہ جو بنی وہ اللہ کا گھر تھا، اور اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ وسط دنیا ہے، اور یہ سب سے نچلی یعنی زمین کا نچلا حصہ ہے، یعنی نیچے ہے بہت، اور درمیان میں ہے۔ اور وہاں پر پہلے بیت اللہ کی زمین بنی، پھر یہ پھیلی، اور پھیلتے 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 پوری زمین پھیل گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا گھر، کوئی کہتا ہے میرا گھر، کوئی کہتا ہے میری کالونی۔ اسے سمجھنا چاہیے زمین کی بنیاد میں جو سب سے پہلے خطہ بنا اور قطعہ بنا، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ یہ زمین کی بنیاد ہے۔ اگلی بات سمجھیے، اب دنیا میں جہاں مسجدیں بنے گی، وہ کہیں بھی بنے، کسی کونے بھی بنے، جیسے ہی وہ مسجد بنے گی، اس مسجد کی نسبت بیت اللہ سے ہو جائے گی۔ کس سے ہو جائے گی بھائی؟ کس سے ہو جائے گی؟ بیت اللہ سے ہو جائے گی، اور یہ مسجد بیت اللہ کی بیٹی کہلائے گی۔ اب دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت ہو گئی۔ وہ جو زمین بنی تھی وہ تو بنی ہی ایسی تھی، یہ جو زمینیں بنی ہیں یہ بننے کے بعد پھر ان کی نسبتیں ہوئی ہیں۔ کیا ہوئی ہیں؟ نسبتیں ہوئی۔ یہ زمین پہلے کچھ اور تھی، کسی اور کام کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی، پھر کسی نے وقف کر دی ہوگی، وقف کرنے کے بعد پھر مسجد سے وابستہ ہو گئی ہوگی، اور جب مسجد سے وابستہ ہو گئی پھر آپ نے اس میں تعمیر شروع کی۔ جب یہ مسجد، یہ جگہ مسجد کے نام پہ وقف نہیں تھی، کوئی بھی آ جاتا تھا، کوئی جوتے پہن کے آ جاتا تھا، کوئی پیشاب کر لیتا تھا، کوئی کیا کر لیتا تھا اور چلا جاتا تھا، نہ اس کو کوئی ڈانٹتا تھا، نہ اس کو کوئی مارتا تھا، نہ اس کو کوئی گول دیتا تھا، نہ اسے کوئی برا سمجھتا تھا، نہ اسے برا کہتا تھا، نہ برا سمجھتا تھا، کوئی صورت اس کی نہیں تھی، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ جناب اس نے جو ہے وہ یہ عمل کر لیا، اور اس عمل کے ذریعے جو ہے یہ جو ہے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کوئی ادھر آ جائے اور جوتوں سمیت اندر آنا چاہے، آپ آنے دیں گے؟ کوئی لباس اتار کے آنا چاہے، آپ آنے دیں گے؟ کوئی گندگی اندر پھینکنا چاہے پھینکنے دیں گے؟ کوئی اور چیز پھینکنا چاہے آپ پھینکنے دیں گے؟ کوئی اس میں تھوکنا چاہے آپ تھوکنے دیں گے؟ چاہے جائے کہ کوئی پیشاب کرنے کے لیے آئے تو تصور ہی نہیں ہے، کوئی تھوکنے کے لیے آپ اس کو بھی تیار؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ بڑے شدت پسند ہیں، بڑے تقریب کار ہیں، بہت زیادہ سخت ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو پیشاب آیا ہوا ہے، اس کو تھوک آیا ہوا ہے، وہ دھکا ہے، اس کو آنے دو۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب خیر بتائیں مسجد ہے؟ میں نے اس کو کہا یار پہلے تو آپ چھوڑتے تھے، تو آپ نے کہا پہلے چھوڑتے تھے، پہلے نسبت نہیں تھی، اب نسبت ہو گئی ہے۔ اب کیا ہو گئی ہے؟ نسبت ہو گئی۔ اس نسبت کی وجہ سے یہ مسجد یہاں سے متعلق ہو گئی، اس کی نسبت اب بیت اللہ کی طرف ہے، اللہ کی گھر کی طرف ہے، لہذا کوئی برائی اب یہاں ہونے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہتے جی میں مسجد گراؤں گا، میں کھڑکی گراؤں گا، میں اس پہ اتاروں گا، اتارنے دیتے بڑے سخت ہیں، آپ کی شدت پسند ہے۔ تو آزادی ہے، دار کی چرچائی کرے، آپ کہتے ہیں نانا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت کس سے ہے؟ اس کی وقت ہونے کے ساتھ اور ارادہ کرنے کے ساتھ نسبت بدل گئی تو اس کی اہمیت بدل گئی،
اس کی حیثیت بدل گئی، اب مسجد بننا شروع ہو گئی اور آپ نے مسجد بنائی۔ اگلی بات سمجھ، یہ جو بیت اللہ ہے اسے کئی مرتبہ بنایا، اس تفصیل میں نہیں جاتا کس طرح بنا۔ بنتے بنتے یہاں تک پہنچا، جب یہ بن گیا تو بننے کے بعد اس میں عبادت ہوئی اور کچھ عرصے بعد اس میں بت رکھ دیے گئے۔ کیا؟ جس کا ذکر عثمانی صاحب کہتے ہیں تصویریں بنتے بنتے پھر بت بن گئے اور بت بنتے بنتے اس کے اندر رکھ دیے۔ اب گھر اللہ کا ہے، کس کا ہے؟ رکھے ہوئے کیا ہے؟ غیر اللہ۔ گھر اللہ کا ہے اور رکھے ہوئے غیر اللہ ہے، اور اللہ اگر چاہے تو اپنے گھر سے غیر اللہ نکال سکتا ہے، نہیں نکال سکتا؟ مشکل ہے؟ کوئی مشکل امر ہے؟ جس اللہ نے خود کہہ کر زمین بنا دی اور آسمان جو ہے وہ وسیع کر دیا اور زمین کو پھیلا دیا اور سورج کو بنا دیا اور چاند کو بنا دیا اور ستاروں کو بنا دیا اور خلقت کو بنا دیا اور خلقت کو بنا دیا اور نظام دنیا چلا دیا، شمسی نظام علیحدہ ہے، قمری نظام علیحدہ ہے، اور جناب رات کا نظام علیحدہ ہے اور دن کا نظام علیحدہ ہے، اور دریاؤں کا علیحدہ ہے اور سمندروں کا علیحدہ ہے اور پہاڑوں کا علیحدہ ہے اور ذروں کا علیحدہ ہے اور درختوں کا علیحدہ ہے اور جنگلات کا علیحدہ ہے، سارے نظام بنا دیے۔ کوئی لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ نہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن کہا بس بن گئے۔ یہ کہہ کر بندی اس کے لیے بیت اللہ سے خود نکالنا مشکل ہے، اور گھر بھی اللہ کے اور رکھے ہوئے بیت اللہ نہیں نکالے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بتایا، تعمیر کرنے بھی ہوتی نہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور اس کے اندر عبادت شروع کی، اور ان کے جانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں چلتی رہی، اور پھر اس میں بت رکھی، اور بت بھی ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، چار نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 8 نہیں ہے، 360 ہے۔ کتنے بھائی؟ کتنے؟ 360 بت پڑے ہوئے، ہر دن کے حساب سے ان بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، ہر دن کے حساب سے ان بتوں کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے۔ کس سے کوئی بیماری کا ہے تو کوئی صحت کا ہے تو کوئی شادی کا ہے تو کوئی غمی کا ہے تو کوئی بچوں کا ہے، کس کا ہے، سب ہے۔ اب گھر اللہ کا ہے اور رکھے ہوئے غیر اللہ ہے، اور اللہ نکال سکتا ہے مگر نہیں نکالے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قابل غور، اس کی وجہ کیا؟ اللہ کیوں نکالتا؟ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نہیں نکالنے، کسی سے نکلوانے، کسی سے نکلوانے، کچھ لوگ لانے اور آخری نبی لانے اور آخری رسول لانے، اور آخری رسول نے آنا اور یہی کلمہ حق کہنا ہے، ان بتوں کے خلاف بات کرنی ہے، اور سارے بتوں والوں نے جمع ہو جانا ہے اور سب نے جمع ہو کر اسے نکالنا ہے، پھر اس نے سب کے ساتھ آنا ہے اور بتوں پر اس میں آنا ہے، اور آنا ہے، اور آتے ہی بتوں کو نکالنا ہے اور توڑنا ہے اور پھینکنا ہے اور بڑاڑے مارنے ہیں اور جو ہے وہ لاٹھیاں مارنی ہیں اور جناب اس پر جو ہے ضربے مارنی ہے اور مار مار کے باہر نکالنا ہے اور اسے پاک کر دینا ہے، صاف کر دینا ہے۔ اللہ یہ کیسے صاف کریں گے؟ آپ اللہ ہیں، آپ ہٹا دیں، ایسا نہیں ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ کام کرنے پڑیں گے، کچھ کام کرنے کے وہ کام اور بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کرنے کا کہہ رہے تو اللہ نے آپ کو چنا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے دعوت دی اور مکہ مکرمہ جو بیت اللہ ہے وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، آپ بڑے ہوئے، حجر اسود آپ نے رکھا، لوگوں نے آپ کو مانا، اور پھر ہوا یوں کہ جناب آپ نے جب اعلان کیا پھر آپ کو نکال دیا، وہاں سے چلے گئے، اور پھر آپ طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ واپس آئے اور آپ مکہ میں داخل ہوئے، آپ بیت اللہ میں اندر گئے، آپ نے اصحاب کو اندر بھیجا، وہ اندر گئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لاٹھیوں سے اور جناب اپنے ہاتھوں سے رکھی چیزوں سے انہیں توڑا اور توڑ کر انہیں باہر پھینک دیا اور بیت اللہ کو صاف اور شفاف کر دیا۔ وہ دن آج کا دن غیر اللہ وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی زمین جو مسجد کی بنی، اس مسجد پر پھر کسی کا قبضہ ہوا اور اس نے وہاں بت رکھے اور ان بتوں کو پھر گرایا۔ ان بتوں کو گرانے کے لیے ماحول کتنا بنا، امام الانبیاء آئے، حضور علیہ السلام آئے، پھر آپ کو مارا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کا راستہ روکا گیا، یہاں تک کہ مکہ سے آپ کو نکالا گیا۔ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے نکال دیا، انہیں پتہ نہیں تھا اسے نکال دیا، اس نے پھر آنا ہے اور اس عظمت کے ساتھ آنا ہے کہ اکیلے
جن کو ساتھ لے کر گیا ہے اوروں کو ملا کر واپس آ جانا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج بیت اللہ میں جانا ثواب سمجھتے ہو؟ آج نماز پڑھنا ثواب سمجھتے ہو؟ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ. کتنا؟ 1 لاکھ. ہر آدمی کہتا ہے میں نماز نہ پڑھوں. ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے. یہ جس کا ثواب 1 لاکھ ہے اس بیت اللہ میں، اس بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑنے والوں کا نام صحابہ کرام ہے. کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ کیا نام ہے؟ صحابہ کرام ہے. تو پہلی مسجد جو بنی وہاں بنی. اب جتنی مسجدیں بنے گی ان کی نسبت اس طرف ہو جائے گی. جہاں جہاں میں مسجدیں بنتی ہیں نسبت بیت اللہ کی طرف ہے. کوئی کسی مسجد کی توہین کرنا چاہے اسے گرانا چاہے اس کا ہاتھ روک دیا جائے گا. ہم تجھے نہیں گرانے دیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں گرنے دیتے؟ کہ اس کی نسبت بیت اللہ کی طرف ہے. ہاں بابا کوئی مسجد کی طرف ہاتھ اٹھائے نہیں توڑنے دیں گے. نسبت بیت اللہ کی طرف ہے. اور جنہوں نے بیت اللہ کو آزاد کرا کے بتوں کو باہر پھینک دیا تھا ان کی نسبت بیت اللہ کی طرف بھی ہے، رسول اللہ کی طرف بھی ہے، اللہ کی طرف بھی ہے. ان کی نسبت بیت اللہ کی طرف بھی ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کون تھا جس نے ہاتھ سے پکڑا تھا؟ وہ کون تھا جو چوک پہ کھڑا ہوا تھا؟ وہ کون تھا جس نے اعلان کیا تھا آج مسجد میں نماز ہوگی وہ بیت اللہ میں ہوگی؟ لوگ روک رہے تھے. وہ کون تھا جو آگے بڑھا تھا؟ کہا کہ اذان آج نماز یعنی بیت اللہ میں ہوگی. عمر تیرے علاقے کے لوگ نماز وہاں نہیں پڑھنے دیتے کہ یا رسول اللہ عمر ایمان بھی لائے نماز دار ارکم میں نہیں ہو سکتا. آج نماز عشق بیت اللہ میں ہے. مسجد والوں سبحان اللہ. یہ نسبتیں بڑی چیزیں. حضرت عمر نے کہا نماز آج یہاں نہیں پڑھنا ہوگی. وہاں تو کوئی پڑھنے نہیں دیتا تھا نماز. وہاں تو کوئی نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا. وہاں تو نماز ہو نہیں رہی تھی. وہاں تو بت رکھے ہوئے تھے. وہاں تو کوئی جانے نہیں دیتا تھا. یہ کون تھا جو نبی کو لے کر گیا تھا؟ اسی کو عمر کہتے ہیں. سبحان اللہ. آج کے عمر کو برداشت نہیں کرتا. اس کی وجہ سمجھ آئی؟ اس کی وجہ تو سمجھ آ گئی نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے تکلیف ہے. اس نے ہمارے باپ داداؤں کو اٹھا کر باہر پھینکا. میں نے کئی بار پوچھا ظالموں تم تبرہ ابو بکر عمر پر کیسے کرتے ہو؟ ابو جان پر نہیں کرتے. تو سامنے تو جواب نہیں دیا. دل میں چوں چوں کرتے ہوئے کہنے لگے تمہارے ابو بکر عمر نے ہمارے بڑوں کا بیڑا غرق کر دیا. ہم کیسے مانے؟ حضرت عمر نے پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھائی اور مدینہ سے واپس جب مکہ میں یہ لشکر جرار آیا یہ اندر جب داخل ہوا تو بیت اللہ سے بتوں کو نکالا اور باہر پھینک دیا. اب ایک عجیب نکتہ ہے. ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب دیکھیں نا بیت اللہ میں جب اندر گئے تو حضور نے علی سے کہا تم توڑو. علی سے کہا تم توڑو. ابو بکر سے کیوں نہیں کہا؟ عمر سے کیوں نہیں کہا؟ تفصیل اور ہے. کون سے علی سے کہا؟ میں فیصلے نہیں تھا. یہ سے کیوں نہیں کہا؟ ان سے کیوں کہا؟ میں نے کہا وجہ بتاتا ہوں. کب وہ کیا؟ کب میں نے کہا تھا جانتے تھے ابو بکر کا نام لینے والا خود کو پوچھے گا نہیں. عمر کا نام لینے والے خود کو. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نام علی کا لیں گے پوجا گھوڑے اور بتوں کی کریں گے. تو ان سے کروا دیتا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے علی والا وہ ہے جو توڑنے والا ہے. سبحان اللہ. اور جب بھی علی کا نام لے گا تجھے پتا چلے گا وہ ہے جو بیت اللہ میں داخل ہوا تھا. داخل ہو کر رسول اللہ کے حکم کو مانا تھا. جو
کی حفاظت کے لیے، بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ان بتوں کو گرایا اور اسے پاک صاف اور شفاف کر دیا۔ سمجھنا بیت اللہ میں داخل کرانے والے صحابہ، پہلی نماز پڑھانے والے صحابہ، اندر سے بتوں کو گرانے والے کون؟ جب بھی بیت اللہ کی بات آئے گی لازماً حزب اللہ کی بات آئے گی۔ جب بھی بیت اللہ کی بات آئے گی تو لازماً حزب اللہ کی بات آئے گی، اس لیے کہ بیت اللہ کی تعمیر اور ترقی میں حزب اللہ آئے تھے جو شاگردان رسول اللہ تھے، جن کا نصاب کتاب اللہ تھا، جس کا امتحان لینے والا خود اللہ تھا، جنہیں خدا نے کہا تھا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جنہیں کامیاب اور کامران قرار دیا تھا تو خود اللہ نے دیا تھا، اس لیے اللہ نے بیت اللہ بھی ان سے صاف کروایا تھا۔ اتنی دیر انتظار کے بعد جن کے ذریعے بیت اللہ کو صاف کروانا تھا، انہیں پہلے نبی کے قریب بھجوا کر ان کے دلوں کو صاف کر کے مزین کیا، پہلے نبی کے ذریعے صحابہ کے دلوں کو صاف کیا، پھر صحابہ کے ذریعے بیت اللہ کے سینے کو صاف کیا۔ بیت اللہ کے سینے کو صاف کر دیا، بیت اللہ کے سینے سے مدینہ کے سینے کو سجا دیا۔ وہ کیسے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو سب سے پہلے کام کیا مسجد کی تعمیر ہے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھو، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھو، 50,000 کا ہے، کسی نے کہ 1,000 کا ہے، ہماری نمازوں سے تو زیادہ ہی ہے۔ یہ بیت اللہ کو جنہوں نے آزاد کروایا وہ صحابہ ہیں، مسجد نبوی کو جنہوں نے بنایا وہ صحابہ ہیں۔ اگر بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ایک ثواب ہے، حزب اللہ کے دفاع کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ حزب اللہ کے دفاع کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا 1,000 نماز کا ثواب ہے تو جنہوں نے مسجد بنائی ان کے دفاع کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ آؤ بیت اللہ کی حفاظت کی بات ہو یا مسجد نبوی کی حفاظت کی بات ہو یا ان کی تعمیر کی بات ہو یا ان کی تعلیم کی بات ہو یا اس میں پڑھنے کی بات ہو، پڑھانے کی بات ہو، بنانے کی بات ہو، صفوں کی بات ہو، نماز کی بات ہو، مصلی کی بات ہو، منبر کی بات ہو یا محراب کی بات ہو، عبادت کی بات ہو یا تزکیہ کی بات ہو، قلوب کے صفائی کی بات ہو یا شخصیات کے بننے کی بات ہو، جاؤ مکہ مدینہ یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی کا جب بھی ذکر کرو گے تو ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے بغیر یہ ذکر پورا ہو سکتا ہی نہیں۔ ذکر پورا ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ پھر پوچھنے والا پوچھے گا مسجد نبوی بنائی تھی، زمین کس نے خریدی تھی؟ تو پھر کہا جائے گا اس کا نام ابو بکر ہے۔ مسجد نبوی کی زمین خریدی تھی، کس نے خریدی تھی؟ کہا جائے گا اس کا نام ابو بکر ہے۔ ارے پینا کا پانی نہیں تھا، کس نے کنواں خریدا تھا؟ کہ اس کا نام عثمان ہے۔ ارے بابا یہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، یہ گارا بنا رہے تھے، نبی کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ کل کہو گے امیر معاویہ مسجد بنی ہے، میں نے 1 بلاک دیا، کوئی کہے گا میں نے 1 سیمنٹ کی بوری دی، کوئی کہے گا میں نے ₹1,00,000 دیا، کوئی کہے گا میں نے ₹2,00,000 دیا۔ اس کی نسلیں گزر جائیں گی، اس کے نواسے اور پوتے اور پڑپوتے یہاں پر آئیں گے اور کہیں گے بابا میرے نانا نے اس میں خرچ کیا، میرے دادا نے اس میں خرچ کیا، یہ ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے بنائی۔ شاہ صاحب امداد اللہ شاہ صاحب کہیں گے ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے، الطاف صاحب کے لوگ بچے کہیں گے ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے، آپ کہو گے ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے۔ آؤ تمہیں بتاتے ہیں بیت اللہ اور مسجد نبوی صحابہ نے بنائی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے صحابہ نے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا بھر کے لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں، تم عبادت کرنے جاؤ، تمہاری پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑے، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بیت اللہ کو خود
صحابہ کے مقام کی کیا بات ہے، صحابہ کے رتبوں کی کیا بات ہے، صحابہ کے جلال کی کیا بات ہے، صحابہ کے کمال کی کیا بات ہے، صحابہ کے رتبوں کی کیا بات ہے، صحابہ کی نسبتوں کی کیا بات ہے، صحابہ کی سعادتوں کی کیا بات ہے، صحابہ کی عظمتوں کی کیا بات ہے۔ ادھر نظر اٹھاتے ہیں بیت اللہ نظر آتا ہے، ادھر نظر اٹھاتے ہیں رسول اللہ نظر آتا ہے، بیت اللہ پہ نظر ڈال تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، رسول اللہ پہ نظر ڈال تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ پہ نظر ڈال تب بھی فیض آتا ہے، رسول اللہ پہ نظر ڈال تب بھی فیض آتا ہے۔ اور توجہ، انہوں نے بیت اللہ کی بھی حفاظت کی ہے، رسول اللہ کی بھی حفاظت۔ میرے پاس دنیا میں بڑا طاقت کا ہے تو پیش کرتا ہوں۔ مسجد بنانا سعادت کی بات ہے، لیکن جن نے سب سے پہلے مسجد بنائی اور اس کی تعمیر کی اور اس کی حفاظت کی اور اسے بتوں سے پاک کیا، وہ کتنے مقدس اور اعلیٰ ہیں۔ جو مسجد مدینہ منورہ میں آئے اور جن نے مسجد تعمیر کی، وہ کتنے مقدس اور اعلیٰ اور کتنے محترم ہیں۔ ان شخصیات کی عزت اور دفاع کی بات ہم کرتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بات آپ کیوں کرتے ہو؟ ہم انہیں جواب میں کہتے ہیں ان کی بات نہیں رہے گی تو پھر بیت اللہ کی بات نہیں رہے گی، پھر مسجد نبوی کی بات نہیں رہے گی، پھر کتاب اللہ کی بات نہیں رہے گی، پھر کلام اللہ کی بات نہیں رہے گی، پھر رسول اللہ کی بات نہیں رہے گی، پھر دین کی بات نہیں رہے گی، پھر قرآن کی بات نہیں رہے گی، پھر ایمان کی بات نہیں رہے گی، پھر عقیدہ کی بات نہیں رہے گی۔ اگر یہ سب محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان کی بات کرو جن کو اہمیت دی ہے اللہ نے بھی، رسول اللہ نے بھی اور کتاب اللہ نے بھی۔ اگلی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آج ایک لڑائی ہے، چوکوں چوراہوں پر لڑائی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کچھ لوگ آئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کو آگ لگائی، اس کو توہین کی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا چوک پہ لگے ہوئے تصویر ایک مجاہد کی تھی، اسے گرا دیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پاکستان کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا فوج کی توہین کی گئی، اس کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ ملک کمزور کرنے کی سازش ہے، اس سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ میں نے کہا کور کمانڈر پر حملے سے ملک کمزور ہوتا ہے، ایک جگہ پہ جمع ہونے سے ملک کمزور ہوتا ہے، ایک جگہ جا کر نعرہ لگانے سے ملک کمزور ہوتا ہے، فوج کے خلاف نعرہ لگانے سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا اپنی بات پہ کہنے لگے ہاں ملک کمزور ہوتا ہے، ملک کمزور ہوتا ہے۔ میں نے کہا تلک نواز کو سلام پیش کرو، سبحان اللہ، ہر نواز کو سلام پیش کرو۔ ملک کی فوج پر حملہ کرنے سے ملک کمزور ہوتا ہے، اسلام کی فوج پر حملہ کرنے سے اسلام کمزور ہوتا ہے۔ شہی بات کو نواز سمجھاتا رہا کہ جنہیں قرآن نے حزب اللہ کہا ان کی توہین ہو رہی ہے، اور اگر یہ نہیں رہیں گے تو اسلام نہیں بچے گا۔ تم بھی تو آج یہی کہہ رہے ہو، سارے باہر آ رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں سابقہ وزیر اعظم ہے، وہ سابقہ وزیر ہے، وہ بھاگنے والا بھی سابقہ وزیر ہے، وہ چیخنے والا بھی سابقہ وزیر ہے۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے کوئی بھی ہو جو پاکستان اور پاکستان کے فوج کے تقدس کو بحال کرے گا انہیں پکڑا جائے گا۔ میں نے بھی تو یہی کہا تھا، کوئی جبے والا ہو، کوئی کبے والا ہو، کوئی داڑھی والا ہو، کوئی مسجد والا ہو، ایران والا ہو، قرآن والا ہو، کسی اور لہجے میں ہو، کسی اور زبان میں ہو، کوئی بھی ہو، شاہ فوج کی توہین کرنے والا قابل گرفت ہے۔ بس اللہ کے رسول اور اللہ کی فوج کی توہین کرنے والا بھی قابل گرفت ہے۔ یہ بھی معافی کے قابل نہیں ہے، وہ بھی معافی کے قابل نہیں ہے۔ بے شک، ایسا ہے یہ نہیں ہے؟ بے شک۔ لیکن میاں جی تم نے مجھے تو کہا تھا دہشت گرد ہو، مجھے تو کہا تھا تکلیفدار ہو، کڑی پہنا دی تھی، بیڑی پہنا دی تھی اور یہ کہا تھا کسی کو برا مت کہو۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو برا کہنے والے؟ میں اب پوچھتا ہوں تم کون ہوتے ہو کسی کو برا کہنے والے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے، تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ ہمارا فرض ہے۔ تم اپنا فرض نبھاؤ، خوب نبھاؤ، لیکن یہ بات ذہن میں لاؤ کہ توہین فوج کی ہو، میں مانتا ہوں اس سے ملک کمزور ہوتا ہے۔
جو اپنی فوج کو کمزور کرے وہ ملک کو کمزور کرتا ہے، لیکن تمہیں میرا نقطۂ نظر پہلے ماننا پڑے گا۔ جو اسلام کی فوج کو برا کہے اور جو یہ کہے وہ ڈر گئے تھے، سوچنا چاہیے اس سے اسلام کمزور نہیں ہو رہا اور اسلام کی عمارت کو نظر نہیں کی جا رہی۔ اس لیے قانون یہاں بھی بننا چاہیے، قانون وہاں بھی بننا چاہیے، سزائیں انہیں بھی ملنی چاہیے، سزائیں انہیں بھی ملنی چاہیے جو صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، تکفیر کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجلسیں وبا کر رہے ہیں۔ اور جناب ارباب اقتدار، آج اگر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ کہتے ہو آپ سہولت کار ہو، میں کہتا ہوں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم ادھر کھڑے ہیں جدھر تم ہو، تو تمہیں بھی ادھر کھڑا ہونا چاہیے جدھر ہم ہیں۔ سہولت کار ہے یہ جو تم گستاخیاں کرواتے تھے اور گستاخی کرنے والے کے آگے پیچھے موبائل لگاتے تھے اور اس کی مجلس کرواتے تھے اور وہ گستاخی کرتا تھا تو ہم روکتے تھے، خیال کرتے تھے، تم نہیں کاٹتے تھے۔ تم سہولت کار نہیں تھے، تم سہولت کار نہیں تھے، تم ان کے بچانے والے نہیں تھے۔ تو جو سہولت کار آج مجرم ہے وہ سہولت کار اس وقت بھی مجرم تھا۔ مجھے ایک آدمی کہتا کہ وہ اچھا بڑا ذمہ دار تھا، مجھے کہتا کہ مولانا صاحب ایک کلپ بنائیں۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ کہ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ بولا خان صاحب نے شادی کی اور عدت سے پہلے نکاح کر لیا، کتنا بڑا گناہ ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کل پرسوں میں کہتے ہیں پہلے ہوا تھا۔ میں نے کہتے ہیں بڑے گناہ کر کے پہلے وزیر اعظم بنا دیا، یہ گناہ اب نکلا یا پہلے سے تھا؟ تمہاری دوستی اور دشمنی مفاد پر ہے، میری دوستی اور دشمنی نبی صحابہ کی ذات پر۔ ہم نے اس وقت سے بولا تھا، میں نے اس سے کہا، میں نے اسے یاد دلایا کہ جب میں اس کے لیے نکلا تھا اس کی توہین صحابہ کے لیے، تم کہتے نہیں وزیر اعظم ہے، اب تمہیں آج یاد آیا کہ جناب یہ کچھ کیا ہے اور اب آپ کو بولنا چاہیے۔ میں نے کہا ہم نے جہاں بولنا کہا ہے ہمیں پتہ ہے، پھر چپ کر رہے ہیں اور پتہ ہے آپ کسی سے پوچھ کر نہ بولتے، نہ کسی سے پوچھ کر نہ بولتے۔ ہمارا اپنا نظریہ، ہم اپنے نظریے نقطے پر متفق طور پر پہلے نہیں کھڑے تھے، آج بھی اندر بھی رہیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں دفاع صحابہ کرو گے؟ صحابہ کرو گے؟ صحابہ کرو گے؟ صحابہ کرو گے؟ تین پہنچاؤ گے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیت اللہ آزاد کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو توڑنے والے کون ہیں؟ احکام دینے والے کون ہیں؟ چھت پہ چڑھ جانے والے کون ہیں؟ مسجد گنجی بنانے والے کون ہیں؟ مکہ فتح کرنے والے کون ہیں؟ دنیا پر چھا جانے والے کون ہیں؟ پہلے کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ پہلے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ روزہ دار کون ہیں؟ سب سے پہلے حاجی کون ہے؟ سب سے پہلے غازی کون ہے؟ سب سے پہلے نمازی کون ہے؟ سب سے پہلے شہید کون ہے؟ دین پر چلنے والے
مسجد کو آباد فرما، مسجد بنانے والوں کو آباد فرما، پڑھنے والے بچوں کو پاس بول اور معمول بنا، مدرسے کو آباد فرما، مساجد مدارس سے محبت نصیب فرما، جو لوگ دنیا سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سے زندہ سب سامنے سے فرما، اور پاک ایمان بچن آسان فرما.